تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہ الف اور یہ اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو اس کو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لو میں یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا، واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر واولین ہے، اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو یہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار حقیقی ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ہا میں الف مدہ ہے۔ او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، با میں الف مدہ ہے، اور را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، ہا میں الف مدہ ہے۔ عین میں بھی الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے۔ ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ تا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو اظہار حقیقی ہوگا۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا، اور یہ سکون جو یہاں پر آ رہا ہے یہ وقف کی وجہ سے آ رہا ہے۔ تو جب سکون وقف کی وجہ سے آئے اور اس سے پہلے یا مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا الف مدہ ہو یا کھڑا زبر ہو تو ایسی صورت میں مد عارض وقفی ہوتا ہے، اور مد عارض وقفی کو میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔
واللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی اس آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے ایک الف کی مقدار، اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر ذا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر لام میں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری جیم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با میں الف مدہ ہے، یہاں پر نون میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور را کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کے اوپر زبر اور پر پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے۔ بی میں یا مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك۔ ذال میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور ذال کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر واو مدہ ہے تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ فَإِن نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر واو لین ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر یا لین ہے۔ یہاں پر لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یعرفون، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، را کو اوپر پیش، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور ہاں میں الف مدہ ہے، یہاں پر را کو اوپر پیش، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کاف میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، را کے اوپر پیش، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ ویوم میں واو لین ہے، با حروف قلقلہ میں سے اور با کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، یعنی با کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، میم مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد یہاں پر بھی اخفا ہوگا، میم مشدد غنہ ہوگا۔ لام الف مدہ ہے، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور را کو پر پیش، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف مدہ ہے اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔
وَإِذَا دال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر لام مشدد ہے تو یہ حمزہ متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہ جو لام ساکن حرف ہے یہ پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، لام میں بھی الف مدہ ہے، خو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، لام میں الف مدہ ہے، یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ وَإِذَا دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، کو میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، کاف میں جو مد یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، میم میں اظہار شفوی ہوگا، قاف حرف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، ہاں میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد یہاں پر کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں حمزہ ہے، یہ واو کی شکل میں، تو مد متصل ہوگا، اور لام میں بھی جو مد ہے ابھی مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو دونوں کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، کاف میں بھی جو مد متصل ہے اور یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے، یا مدہ ہے، کنہ میں نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف مدہ ہے، دال میں قلقلہ ہوگا، او میں واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر کاف میں وقف کریں گے تو زبر یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر بھی یا لین ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واو لین ہے، نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، کاف میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، زال کو باریک پڑھیں گے، بو میں واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَأَلْقَوْا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ الف میں اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، سب کو نہیں پڑھنا، یہاں پر اللہ کا لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے اور یہاں پر نون، اس نون قطنی ہے، اس کو ملا کر پڑھیں گے، اس نون کو اس سین سے ملا کر پڑھیں گے، یہ دونوں الف لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور یہاں پر میم میں ادغام شفوی ہوگا، ما میں الف مدہ، کاف میں الف مدہ، نون میں واو مدہ اور را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔